یقین کریں اگر آج آپ نے یہ ولاگ پورا دیکھ لیا نا تو باہر سے آلو کی ٹکیاں منگوانا یا بازاری سنیکس کھانا آپ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ اتنی آسان، اتنی خستہ اور اتنی ذائقے دار کہ بندہ کھاتا ہی چلا جائے۔ اچھا، اس پہ سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں نہ تو کوئی بیسن ڈلے گا، نہ انڈا، نہ کوئی لمبا چوڑا جھنجٹ ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں آلو اور عام مسالے موجود ہیں نا تو سمجھیے آپ کی ڈش تیار ہے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اٹھائے 8-9 نارمل سائز کے آلو اور ان کو اچھے سے بوائل کر لیا۔ بوائل کرنے کے بعد ان کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیا تاکہ میش کرتے وقت ہاتھ بھی نہ جلیں۔ اچھا، اس میں میں نے درمیانے سائز کا پیاز بالکل باریک چاپ کر کے ڈال دیا۔ پیاز کا جو ہلکا سا کرنچ آتا ہے نا ٹکی میں، وہ اس کا اصل راز ہے، بہت ہی مزے کی لگتی ہیں۔ ساتھ میں آپ نے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی ہم نے اس میں ٹماٹر ڈالے ہیں کیونکہ ٹماٹر اور پانی مکسچر کو پتلا کر دیتے ہیں، پھر ٹکیاں سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں نے اس میں 4 سے 5 باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کر دی ہیں۔ آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو ایک آدھ اور بڑھا لیں، اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں۔ آدھا چمچ پسا ہوا خشک دھنیا ڈالا، اس کی خوشبو اتنی کمال ہوتی ہے نا کہ پوری کچن میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم ثابت زیرہ، زیرے کا جو دانہ منہ میں آتا ہے نا فرائی ہونے کے بعد وہ الگ ہی مزہ دیتا ہے۔ اور آخر میں حسب ذائقہ نمک میں نے یہاں تقریباً آدھی چمچ ڈالی ہے، اور آدھی ہی چمچ لال مرچ پاؤڈر۔ بس کوئی فینسی مسالہ نہیں، کوئی بازاری پیکٹ نہیں۔ اب اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، اتنی صفائی اور پیار سے مکس کریں کہ سارے مسالے، آلو اور پیاز ایک جان ہو جائیں۔ اچھا سا اس کا مکسچر بنا لیں، اور مکسچر بنا کے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتی ہیں، اور آپ تقریباً اس کو 1 ہفتہ تک تو ایزیلی چلا سکتی ہیں۔ نہ ہی کلر خراب ہوگا اور نہ ہی ٹیسٹ خراب ہوگا۔ ان کو آپ گرم روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ سمپل کیچپ اور ہری چٹنی کے ساتھ سرو کریں۔ باہر سے مہنگے سنیکس منگوانے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ صاف ستھرے طریقے سے گھر میں منٹوں میں یہ بنا لے۔ آپ لوگ بھی ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کی ٹکیاں کیسی بنی۔ اچھا، اس کو فرائی کرنے کے لیے نا پین میں آپ نے آئل کو اچھا گرم کر لینا۔ یاد رکھیں ٹھنڈے تیل میں ٹکیاں بالکل نہیں ڈالنی، ورنہ وہ تیل بھی زیادہ پی جائیں گی اور ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ٹکیاں اس میں رکھتے جائیں، دیکھیے اس کا بہت ہی اچھا کلر آئے گا اور یہ بالکل گولڈن بنیں گی اور جلیں گی بھی نہیں۔ اچھا، ٹکیوں کی شیپ دینے کے لیے بھی نہ آپ اس کو تھوڑا سا مکسچر ہاتھ میں لیں اور گول کر کے ہلکا سا پریس کر لیں۔ نہ بہت زیادہ موٹی بنائیں اور نہ ہی بالکل پتلی۔ موٹی بنائیں گے تو اندر سے وہ مزہ نہیں آئے گا، اور بہت پتلی ہوں گی تو فرائی کرتے وقت ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ویسے آلو تو پہلے سے گلے ہوئے ہیں تو پکانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنے ایزیلی بغیر ٹوٹے آئل میں فرائی ہو رہی ہیں، اور ان کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ خوشبو تو ایسی آ رہی ہے نا کہ اب مجھ سے تو صبر بالکل نہیں ہو رہا۔ اور آپ جب بنائیں گے نا تو آپ بھی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیسی لگی، اور آپ پہلے کون سی طریقے سے آلو کی ٹکیاں بناتے تھے۔ اگر آپ میری والے طریقے سے بغیر بیسن کے اور بغیر انڈے کے، بغیر کسی جھنجٹ کے اور زیادہ محنت کیے بغیر ٹکیاں یہ والی بنائیں گے نا تو مجھے یقین ہے آپ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ اور فرض کریں اچانک 8-10 مہمان آ جائیں نا، یا شام کو اچانک دل کرے کہ کچھ چٹپٹ کھانا ہے، تو کچن میں جا کے گھنٹوں کھڑے ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بس فریزر کا دروازہ کھولا، ٹکیاں نکالی اور سیدھا پین میں، منٹوں میں آپ کا کام ہو گیا اور مہمان بھی خوش کہ واہ کتنی جلدی سنیکس آ گئے۔ آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور فریزر میں بنا کر رکھ لیں۔ مجھے کامنٹس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کی ٹکیاں کیسی بنی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔